محل سرزمین فراغنہ پر ایک پراسرار کھیل شروع ہو چکا تھا۔ قاہرہ کے جنوب میں شہری آبادی سے ہٹ کر ایک چھوٹی سی لیکن خوبصورت محل نما عمارت تاریکی میں ڈوبی کھڑی تھی۔ صرف دریچوں میں روشنی نظر آ رہی تھی، اس کے علاوہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ دونوں دریچے بھی ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے، اس لیے دور سے دیکھنے پر یوں محسوس کیا جا سکتا تھا جیسے کسی بہت بڑے عفریت کی آنکھیں چمک رہی ہوں۔ محل کے گرد ایک وسیع احاطہ ہے، لیکن باؤنڈری لائن پر دیوار کے بجائے سرو کے خوبصورت پودوں سے احاطہ بندی کی گئی تھی۔ احاطہ بندی کا یہ انداز محل کے مالک کی جدت پسندی کا غماز تھا۔ احاطے کے اندر چاروں طرف ایک خوبصورت باغ لگایا گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت پودے، پھلوں کے درخت، صاف و شفاف حوض جن کے درمیان فوارے لگے ہوئے تھے، اور سرسبز گھاس کے تختے۔ ان تختوں کے درمیان تھوڑے تھوڑے فاصلے سے سنگ مرمر کی روش بنی ہوئی تھی۔ اس باغ میں اس وقت دو سیاہ پوش موجود تھے، ایک کے جسم پر سیاہ سور تھا اور دوسرے نے سیاہ پتلون کے ساتھ چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ دونوں کے چہرے ایسے نقابوں سے ڈھکے ہوئے تھے جن کے سوراخوں سے آنکھوں کے علاوہ چہرے کا کوئی حصہ نہیں جھانک رہا تھا۔ پیروں میں کریپ سول کے جوتے تھے۔ وہ دونوں بہت محتاط انداز میں چلتے اور چاروں طرف دیکھتے ہوئے محل کی عقبی دیوار کی طرف پہنچ گئے۔ یہی جگہ مناسب رہے گی، سوٹ والے نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ جیکٹ والے نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پھر وہ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑی ہوئی رسی کے لچھے کو کھولنے لگا۔ رسی کافی لمبی تھی، اسے پوری طرح کھولنے کے بعد جیکٹ والا اس کے ایک سرے پر پھندا بھرانے لگا۔ اس دوران میں سیاہ سوٹ والا چاروں طرف دیکھتا رہا۔ یہاں چوکیدار تو ہونا ہی چاہیے۔ یار، تم اسد ہو کر، یعنی کہ شیر ہو کر بھی چوکیدار سے ڈرتے ہو؟ میں ڈر نہیں رہا عمران صاحب، ایک خدشے کا اظہار کر رہا ہوں۔ خدشہ بڑی واہیات بیماری ہوتی ہے۔ کنفوشیس نے ایک بار کہا تھا کہ یہ آدمی کو دیمک کی طرح چاٹ ڈالتی ہے۔ خیر، میں تمہارا خدشہ یہ کہہ کر دور کیے دیتا ہوں کہ جب مالک نہ ہو تو ملازمین عموماً لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ محل اس وقت ویران ہوگا؟ بس ملازم ہی ہوں گے، اور وہ بھی محل کے سامنے والے حصے میں، جہاں کے دو ایک دریچوں میں روشنی نظر آئی تھی۔ جیکٹ والے نوجوان، جو کہ عمران تھا، جواب دیا۔ اس دوران میں وہ پھندا تیار کر چکا تھا۔ اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پھندے کو اپنے ہاتھ میں جھلایا اور پھر اس کے اوپر الجھا دیا۔ پہلی ہی کوشش کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ پھندا ایک کنگور سے جا پڑا۔ عمران نے رسی کو جھٹکے دے کر پھندے کو کنگورے میں اچھی طرح کس دیا اور پھر اسد سے بولا، پہلے میں اوپر جاتا ہوں۔ اسد نے سر ہلا دیا۔ عمران نے رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنے دونوں پیر دیوار پر جما دیے اور پھر تیزی سے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ حیرت انگیز سرعت سے وہ اوپر پہنچ گیا تھا۔ یہ ایک طویل راہداری تھی۔ اسد کے اوپر آ جانے کے بعد عمران نے اس کا ہاتھ پکڑا اور راہداری میں ایک طرف بڑھنے لگا۔ لیکن عمران کا یہ خیال غلط تھا کہ محل میں صرف ملازمین ہوں گے۔ ان سے تھوڑی ہی دیر قبل دو اور آدمی بھی محل میں داخل ہوئے تھے۔ وہ دونوں سوٹ میں تھے اور انہوں نے اپنے چہروں کو نقابوں سے ڈھک رکھا تھا۔ وہ دونوں بھی چوری چھپے محل میں داخل ہوئے تھے۔ جس وقت عمران اور اسد نیچے کھڑے رسی کا پھندا تیار کر رہے تھے، اس وقت ان دونوں آدمیوں میں سے ایک اوپر موجود تھا۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا اور پھر پنجوں کے بل دوڑتا ہوا محل کے اندرونی حصے میں پہنچا، جہاں اس کا ساتھی ایک کمرے کا قفل کھولنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس کو جب دو نامعلوم آدمیوں کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ فوراً اپنے ساتھی کے ہمراہ اس راہداری کے قریب گیا جہاں سے اس کی دانست میں ان نامعلوم آدمیوں کا گزرنا یقینی تھا۔ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ راہداری کے ایک موڑ پر دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ بس چاقو سے کام تمام کر دیجیے گا، ایک آدمی نے سرگوشی کی۔ آپ نے ریوالور خوامخواہ نکال لیا ہے۔ احمقانہ باتیں نہ کرو، دوسرے نے جواب دیا۔ ان دونوں آدمیوں کو زندہ رکھ کر ہم ان سے بہت کچھ معلوم کر سکیں گے۔ یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ کون ہیں اور اس طرح محل میں کیوں داخل ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس محل میں کوئی لڑکی رہتی ہو اور وہ دونوں اس کے مشترکہ عاشق ہوں، چوری چوری ملنے آتے ہوں گے۔ اس مرتبہ پہلے آدمی کا لہجہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کیپٹن حمید ہے۔
پھر دوسرا کرنل فریدی کے علاوہ کون ہوتا؟ عمران اور اسد دونوں سے بے خبر راہداری طے کر رہے تھے۔ کچھ ہی فاصلے پر بائیں طرف ایک محراب سی بنی ہوئی تھی جہاں سے راہداری کا موڑ شروع ہوتا تھا۔ اسی موڑ پر اسد، فریدی اور حمید چھپے کھڑے تھے۔ ایک دلچسپ ٹکراؤ ہونے والا تھا، فریدی اور عمران کا ٹکراؤ، دو ایسے آدمیوں کا ٹکراؤ جو اپنی اپنی جگہ پر ناقابل تسخیر تھے۔ جیسے ہی عمران اور اسد اس راہداری پر مڑنے، فریدی نے ریوالور کی نال جیکٹ والے کے کمر پر رکھ دی۔ خبردار، اپنے ہاتھ اٹھا دو۔ فریدی نے سرگوشی اتنی مدھم کی تھی کہ عمران اسے پہچان نہ سکا۔ ادھر فریدی کی بھی اس بات سے بے خبر تھا کہ اس نے عمران کو للکارا ہے۔ پھر دوسرے ہی لمحے جو کچھ بھی ہوا اس کی توقع فریدی کو ہرگز نہ ہو رہی تھی۔ عمران غیر فطری سی تیزی کے ساتھ اچھلا تھا۔ اس نے فضا میں قلع بازی کھائی تھی اور فریدی کے سر کے اوپر سے گزر کر اس کے عقب میں پہنچ گیا تھا۔ اس کی یہ حرکت کسی ایسے ماہر فٹکی سی تھی جیسے اپنے فن میں یکتا ہو، اور پھر اس نے بڑی پھرتی سے اچھل کر فریدی کی کمر پر لات رسید کر دی۔ سامنے دیوار تھی۔ اگر فریدی اس پر دونوں ہاتھوں سے ٹیک نہ دیے ہوتے تو اسے ٹکرا کر سر پھٹ جانا لازمی تھا، لیکن جب اس نے دونوں ہاتھ ریوالور پر ٹکائے تو ریوالور اس کی ہاتھ کی گرفت سے نکل گیا۔ پھر داستگی ہی میں اس کی ٹھوکر ریوالور پر لگی اور پھر وہ پھسلتا ہوا نہ جانے کدھر غائب ہو گیا۔ اسد اور حمید بھی ایک دوسرے سے لپٹ پڑے تھے، لیکن زبردست مارکا فریدی اور عمران کا تھا۔ قدرت ایک دلچسپ کھیل کھیل رہی تھی۔ آج اس بات کا فیصلہ ہو جانا تھا کہ ان میں سے کون برتر ہے۔ اپنے آپ کو دیوار کے ٹکراؤ سے بچانے کے بعد فریدی تیزی سے پلٹا۔ اسی وقت عمران کا دایاں ہاتھ گھوما تھا۔ اگر وہ پڑ جاتا تو، لیکن فریدی نے بڑی پھرتی سے نیچے بیٹھ کر نہ صرف اپنے آپ کو بچا لیا تھا بلکہ اچھل کر عمران کے پیٹ پر ٹکر بھی مار دی تھی۔ عمران لڑکھڑا گیا اور پھر اسے اپنا پیٹ پکڑ کر جھک جانا پڑا۔ اس ٹکر نے اس کی چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا تھا۔ اس نے فریدی کی کمر پر جو لات رسید کی تھی اس کا ایک بھرپور جواب اسے مل گیا تھا۔ پھر فریدی نے اس کی کمر پر 2 ہتھوڑے بھی چلا دیے۔ عمران اوندھے منہ فرش پر چلا آیا تھا، لیکن اس طرح گرتے ہی اس نے فریدی کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹ لیں۔ فریدی چت گرا تھا۔ عمران نے اس پر چھلانگ لگائی۔ فریدی نے اندازے سے اس کے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور عمران کا وزن اپنی ٹانگوں پر سنبھالتے ہوئے اس کو اس طرح اچھالا کہ وہ اس کے اوپر سے گزرتا ہوا پیچھے جا گرا۔ فریدی نے کروٹ لے کر لیٹے ہی لیٹے عمران پر چھلانگ لگائی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ عمران پر جا گرتا، عمران نے دونوں پیر سمیٹ کر پوری قوت سے فریدی کے سینے پر مارے۔ فریدی اچھل کر دیوار سے جا لگا۔ اس کی پیٹھ دیوار سے لگ گئی تھی۔ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف اسد بھی حمید سے نبرد آزما تھا۔ دونوں کے گھونسے چل رہے تھے، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دونوں پارٹی اس معرکے کو خاموشی سے انجام تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ شاید اتنا خدشہ ہوگا کہ ان کی آوازیں محل کے ملازمین کے کانوں تک نہ پہنچ جائیں۔ چوٹے کھانے کے باوجود ان چاروں میں سے ایک کے منہ سے بھی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ فریدی اور عمران ایک دوسرے سے لپٹ پڑے، لیکن ایک دوسرے کو گرا دینے کی کوشش میں دونوں ہی ڈھیر ہو گئے۔ پھر اچانک فریدی عمران کے سینے پر چڑھ جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر شاید اس نے سوچا ہو کہ اب وہ اپنے حریف کو گھونسے پر رکھ لے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اس کا پہلا وار عمران نے اپنی کلائی پر روکا تھا اور پھر دونوں ٹانگیں سمیٹ کر فریدی کی گردن پر رکھ دی۔ ایک ہی دھکے میں فریدی کو اپنے سینے سے دھکیل بھی دیا، لیکن پیچھے ہٹتے ہٹتے فریدی نے اپنے ٹانگیں آگے کی طرف پھیلا دی اور عمران کی گردن کو اپنی پنڈلیوں سے جکڑ لیا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی گردن بھی عمران کی ٹانگوں میں جکڑی ہوئی محسوس کی۔ ادھر اسد محسوس کرنے لگا تھا کہ اسد کا حریف غضب کا پھرتیلا ہے۔ اسد نے کئی بار اس بات کی کوشش کی تھی کہ حمید کو اٹھا کر پٹخ دے، لیکن اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی تھی۔ ایسے موقع پر حمید مچھلی کی طرح پھسل کر اس کی گرفت سے نکل جاتا تھا۔ ان دونوں میں اب گھونسے بازی ہو رہی تھی، لیکن اسد محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنے حریف سے کم ہے۔ حمید بڑے نپے تلے ہاتھ مار رہا تھا، لیکن بہرحال اسد بھی اس کے مقابلے پر جمع ہی رہا۔ بعض مرتبہ اس کا ہاتھ بھی بڑا زوردار ثابت ہوتا تھا اور حمید صرف بلبلا جاتا تھا۔ فریدی اور عمران نے اب فرش پر قلع بازیاں کھانا شروع کر دی تھیں۔ دونوں کی ٹانگیں ایک دوسرے کی ٹانگوں میں جکڑی ہوئی تھیں اور وہ دونوں ہی اپنی اپنی گردن بچانے کے لیے دونوں ہاتھوں کا زور صرف کر رہے تھے۔ اچانک عمران نے اپنی انگلیاں حریف کی پنڈلیوں میں گھما دی۔
اس کو یقین تھا کہ اس کا حریف اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکے گا، لیکن دوسرے ہی لمحے خود اس کی پنڈلیوں میں بھی زبردست ٹھیس ہوئی۔ دونوں کی گردنوں کو بیک وقت آزادی ملی تھی۔ وہ دونوں اچھل کر کھڑے ہوئے اور پھر ان میں بھی مکہ بازی ہونے لگی۔ 15 منٹ سے زیادہ گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک یہ مقابلہ فیصلہ کن مرحلے تک نہ پہنچ سکا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سوچ رہے تھے کہ آج تک اتنا زبردست حریف کبھی نہیں ملا۔ ان دونوں ہی کے ذہن میں اب یہ بات جم گئی تھی کہ ان کا حریف کس بھینسے کی طاقتور ہے۔ گھوسا بازی میں بھی کسی سے کم ثابت نہ ہو سکا۔ دونوں کے ہاتھ جچے چلے پڑ رہے تھے۔ جب بھی کسی کے ہاتھ پڑتا دوسرے کو تارے دکھائی دینے لگتے۔ ان کے جسم پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ اچانک فریدی کے ذہن میں آیا کہ وہ اپنی جیب سے شکاری چاقو نکال لے، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ یہ اس کی توہین تھی کہ وہ ایک غیر مسلح آدمی پر چاقو سے حملہ کرتا۔ دوسری طرف عمران کو بھی ریوالور نکالنے کا خیال آیا تھا، لیکن بس وہ خیال ہی رہا۔ اس نے بھی یہ بات مناسب نہیں سمجھی تھی کہ ریوالور کے زد سے اپنے مد مقابل کو زیر کرے۔ اس نے فیصلہ کیا، خواہ کچھ بھی ہو، وہ اسی طرح اپنے حریف پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر حمید اور اسد کی بھی یہ حالت ہو گئی تھی کہ دونوں ہی گدھوں کی طرح ہانپنے لگے تھے۔ صحیح معنوں میں اب کسی میں بھی لڑنے کی سکت نہ رہ گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لڑائی مدھکے خیز بن گئی۔ دونوں کے ہاتھ ڈھیلے ڈھیلے سے انداز میں وار کر رہے تھے، اور اب تو ایسا معلوم ہونے لگا تھا جیسے وہ لڑ نہ رہے ہوں بلکہ یوں ہی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوں۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جلد ہی وہ فرش پر ڈھیر ہو جائیں گے اور پھر کسی میں بھی اتنی سکت نہ رہے گی کہ اٹھ کر حملہ کر سکے۔ گھونسا بازی کرتے کرتے اچانک فریدی اور عمران ایک بار پھر آپس میں لپٹ پڑے۔ اب وہ اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ اپنے حریف کو اٹھائیں اور سر سے بلند کر کے ماریں، لیکن کوئی بھی کسی کے پیر اکھاڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ وہ کئی منٹ تک زور آزمائی کرتے رہے، سانسیں بری طرح پھول چکی۔ پھر اچانک نہ جانے کیسے فریدی کے ہاتھ عمران کی گردن تک پہنچ گئے۔ بس ذرا سی دیر کی بات تھی اور پھر فریدی پاسا پلٹ دیتا، لیکن عمران نے بھی اس وقت بڑی پھرتی دکھائی۔ اس نے اگر اسے ذرا دیر تاخیر ہو جاتی تو پھر یقیناً وہ بھی کچھ نہ کر سکتا، لیکن اس نے تاخیر کیے بغیر خود بھی فریدی کی گردن پکڑ لی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی گردن پکڑے ہوئے ایک دوسرے کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ حریف کے ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑا لیں، مگر اس میں کوئی کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے میں کوئی بھی کسی کی گردن پر دباؤ سخت نہ کر سکا۔ کس چکی کا پیسا کھاتے ہو یار؟ عمران ہانپتا ہوا بولا۔ ارے عمران، فریدی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ارے باپ رے! عمران اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ کرنل! لا حول ولا قوت! فریدی کو ہنسی آ گئی، بلکہ 2 بار لا حول ولا قوت۔ عمران نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرا خیال ہے کہ ایسے موقعوں کے لیے کنفوشیس نے ضرور کچھ کہا ہوگا، لیکن اس وقت میری یادداشت چوپٹ ہو کر رہ گئی ہے۔ حمید اور اسد جو نڈھال ہو چکے تھے فریدی اور عمران کی آوازیں سن کر لڑنا بھول گئے تھے اور حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ عمران کی آواز سن کر حمید کے منہ سے بے اختیار نکلا، ارے تم! او حمید صاحب! اسد اچھل پڑا۔ دھت تیرے کی! حمید نے اپنے پیشانی پر ہاتھ مارا اور پھر فرش پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ اسد کی حالت بھی تباہ تھی، اس لیے وہ بھی فرش پر بیٹھ کر ہانپنے لگا، ہانپتا سانس لے رہا تھا۔ فریدی ہنستا ہوا بولا، میں بھی سوچ رہا تھا کہ آخر کس بھینسے سے مقابلہ ہو گیا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ دانسلی میں کسی گینڈے سے ٹکرا گیا ہوں۔ اللہ رحم کرے ہمارے حال پر، حمید نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اگر ایسے ہی نہ دانسلی میں ٹکراتے رہے تو کسی دن ہم سبھی کی قبریں کھد جائیں گی اور کتبوں پر لکھا جائے گا نادانستگی کا شکار۔ اسد بولا، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ حمید نے سر ہلایا۔ فریدی اور عمران اپنی پھولی ہوئی سانسیں قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چند لمحے بعد عمران بولا، مجھے تو ڈر ہوا تھا کہ میرے پھیپھڑوں میں پنکچر نہ ہو جائے۔ فریدی نے ہنستے ہوئے اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور پھر بولا، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہم کام سے آئے ہیں، اس لیے کام کرنے ہوں گے۔ ہیں تو کیا آپ نیلم پری تلاش کرنے نہیں آئے ہیں؟ عمران نے حیرت ظاہر کی۔ نہیں، میں اس دیو کی تلاش میں آیا ہوں جو نیلم پری کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ فریدی نے ہنستے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ، میرا خیال ہے کہ اس محل میں ایک ہی کمرہ ہے جو ہمارے کام آ سکے گا۔
ओह, तो क्या आप सारी इमारत का जायज़ा ले चुके हैं? पूरी तरह, फरीदे ने जवाब दिया, लेकिन कहीं कोई ख़ास चीज़ नहीं मिली। बस एक कमरा बाकी रह गया है जिसके दरवाजे में एक बहुत बड़ा कफल पड़ा हुआ है। मैं इसे खोलने की कोशिश कर रहा था कि हमीद ने आकर इतला दी कि दो स्याहपोश महल में आने वाले हैं। चुनाचे मैं हमीद के साथ इसी जगह पहुंच गया। दरअसल मैं हमीद को उसी जगह छोड़ गया था। खतरे की तो कोई बात नहीं थी, बस मैंने एहतियातन ऐसा किया था, अगर किसी चक्कर में फंस जाए तो दूसरा आज़ाद रहे। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ एक बहुत ज़्यादा क़ुव्वत का ट्रांसमीटर ज़रूर मिलना चाहिए। हाँ, फरीदी ने कहा, मैंने भी देखा था कि महल की छत पर एक बड़ा सा एरियल लगा है। ओह, हम फिर बातों में उलझ गए। चलो आओ। हमीद, तुम अभी यहीं रुकोगे? इमरान ने भी असद से वहीं रुकने के लिए कहा। जब वो दोनों चले गए तो हमीद एक तवील सांस लेकर बोला, यह टकराव खूब रहा, इंतहाई दिलचस्प। असद ने हंसते हुए कहा। वो दोनों कंगूरों का सहारा लेकर खड़े हो गए। लेकिन मिस्टर असद, हमीद बोला, आप लोगों को तो इस्तांबुल में होना चाहिए। वो क्यों? कर्नल ने इमरान को तार दिया था कि वो इस्तांबुल पहुंचे। मुझे किसी तार का इल्म नहीं, क्या चक्कर है? कर्नल ने स्कीम बनाई थी कि सब लोग मिलकर मार्शल फंड के सिलसिले में काम करेंगे। तमाम लोगों से गुफ्तगू भी कर ली गई थी और ये तय पाया था कि सब लोग इस्तांबुल में मिलेंगे। शायद इस वक्त वो सब लोग इस्तांबुल में हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो फिर आप यहाँ कैसे? मुझे खुद भी हैरत है, हमीद ने तवील सांस लेकर कहा। क्यों? मैं तो यही समझ बैठा था कि इस्तांबुल जाना होगा, लेकिन फिर पता चला कि काहिरा की रवानगी है। ये मैं नहीं जानता कि हमें यहाँ क्यों आए हैं। मैं ये भी नहीं जानता कि ये महल किसका है और हम यहाँ क्यों आए हैं। बहरहाल यही वाक़या मेरे साथ भी हुआ है, बस मुझे इस्तांबुल के बारे में कुछ नहीं मालूम था। हमीद चुप हो गया। असद सोच रहा था कि वाकई हमें तो कुछ नहीं मालूम या वो छुपा रहा है। गालिबन कर्नल फरीदी की स्कीम ये थी कि इमरान को उन लोगों के साथ उलझा दे और खुद यहाँ आकर अकेला पासा पड़ दे, लेकिन वो इमरान को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब नहीं हो सका था। वो दोनों 1 घंटे तक वहीं खड़े रहे, कभी आपस में बातें करने लगते और कभी चुपचाप किसी सोच में डूब जाते। 1 घंटे बाद फरीदी और इमरान वापस आए। फरीदी कह रहा था, अब तो हम इस पूरी तंजीम ही को जड़ से उखाड़ फेंकने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इमरान ने सर हिलाया। थोड़ी ही देर बाद वो चारों महल से निकल आए और बाग में से निकलकर सड़क पर आ गए। शहरी हदूद तक पहुंचने में इन्हें 3 मील का सफर पैदल तय करना पड़ा था। आए भी पैदल ही थे। रास्ते भर अफरीदी और इमरान बातें करते रहे। मौज़ूए गुफ्तगू ये था कि 48 शहरों में अमारतें हासिल करने में कितना वक्त लगेगा और कितने पैसे की ज़रूरत पेश आएगी। असद और हमीद इनकी बातों से कोई अखज़ करने में नाकाम रहे थे। शहरी हदूद में दाखिल होने के बाद वो एक जगह रुके और फिर इमरान बोला, तो ये प्रोग्राम तय रहा? बिल्कुल। अच्छा प्यारे भाई, अब इजाज़त दो। इमरान ने हमीद की तरफ मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। अफसोस कि तुमसे पेट भरकर बातें नहीं हो सकी। दिल भरकर बातें करना मुहावरा है इमरान साहब, असद बोला। गलत मुहावरा है, दिल भरा ही नहीं जा सकता। अलबत्ता पेट ऐसी चीज़ है जिसमें जो दिल चाहे भर लो। फरीदी ने हंसकर इमरान से मुसाफा किया था और फिर दोनों पार्टियों के रास्ते जुदा हो गए थे। अगली सड़क से हम टैक्सी लेंगे, इमरान ने असद के साथ एक तरफ चलते हुए कहा। लेकिन ये तो कुछ बात नहीं बनी इमरान साहब। कैसी बात? आप अकेले ही मार का असर करना चाहते थे? हाँ, इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। इत्तेफाक है कि जिस नतीजे पर मैं पहुंचा उसी नतीजे पर वो भी। इमरान ने फिर ठंडी सांस लेकर जुमला अधूरा छोड़ दिया और फिर बोला, लेकिन यूं सोचो कि अगर मैं बेवकूफ़ बन गया होता तो इस वक्त मैं इस्तांबुल में होता और मुझे हमीद ने इस्तांबुल के बारे में बताया था। लेकिन क्या आपको कर्नल का तार मिल गया था? नहीं, तार आने से पहले ही हम दोनों वहाँ से चल पड़े थे। ये तो मुझे अभी कर्नल से ही मालूम हुआ है कि इस्तांबुल में हम लोगों का इंतजार किया जा रहा होगा। अब आप लोगों ने क्या प्रोग्राम बनाया है? बस देखते रहो। अच्छा यही बता दीजिए कि ये महल किसका है? मार्शल फंग का, इमरान ने जवाब दिया।